اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہر سننے والے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 100 سے تھوڑا سا پچھلی آیات کو بھی ریویو کریں گے۔ آیت نمبر 100 سے 118 تک ہے سورہ، انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پارہ 18 ہے، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے جو ہماری آیات تھیں جو ہم نے پڑھی، اس میں جو اسباق تھے، سب سے جو اہم سبق تھا وہ کیا تھا؟ آیت نمبر ادفع باللتی ہی احسن کا، کہ برائیوں کو اچھائی کے ساتھ دور کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن احسن السیئہ۔ اس میں دیکھیں دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، کبھی بھی جب برائی کا سامنا ہوتا ہے ہمیں، تو اسے بھلائی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اندھیرے کو روشنی سے دور کیا جاتا ہے۔ کوئی دین میں طعنہ دے دے تو احسن طریقے سے جواب دیں، اور اگر کوئی نہیں مان رہا تو یہ خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف بتانا ہمارا کام ہے۔ کوئی دنیاوی معاملات میں طعنہ دے تو منافق والی حرکتیں نہیں کرنی۔ منافق والی حرکتیں کیا ہے؟ کہ بحث چھڑ جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اپنی زبان پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے، مومن کی صفت ہے۔ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بہت سے ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، گھر کے اندر خواتین کے زیادہ تر ڈومیسٹک جو لائف ہے اس میں، اور مردوں کے باہر کی لائف میں، گھر سے باہر کی جو زندگی ہے، ان کی جو پروفیشنل زندگی ہے، سب میں یہی رول اپلائی ہوگا، ادفع باللتی ہی احسن کا۔ ازدواجی زندگی میں بھی بحث کا جواب کیا کرنا ہے، احسن طریقے سے کیسے دیں گے؟ صبر سے۔ بچوں کی نافرمانی پہ اکثر مائیں جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، تو اپنی گریس اور ڈگنیٹی نہ چھوڑیں، اپنا لیول ڈاؤن نہ کریں، اپنا لیول آپ اوپر ہی رکھیں۔ آپ پیرنٹس ہیں تو ان کا لیول خود بخود ریز ہو جائے گا۔ جب آپ بالکل ایک بلو دا بیلٹ قسم کی بات کریں گے تو آپ نے اپنا لیول ڈاؤن کر لیا، تو پھر ان کا بھی نیچے چلا جائے گا، ان کا وہیں پہ سیٹ ہو جائے گا لیول، بات چیت کا، کسی بات کو ہینڈل کرنے کا، معاملے کو دیکھنے کا۔ پھر جب آپ انسانوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، برداشت کا، صبر تحمل کا ثبوت دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں نا، کہ شوہر کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں، وہ بحث کر لیتے ہیں، بچے بحث کر لیتے ہیں، یہ سب خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان رب کا وفادار ہو جاتا ہے نا، تو اولاد بھی آپ کی وفادار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو وفا نبھاتے دیکھتی ہے اولاد۔ شوہر کی وفاداری کریں خواتین، یا خواتین بیویوں کی شوہر کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لائل رہیں، تو بچے خود بخود وفادار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو لوگوں کے ساتھ وفا نبھاتے دیکھتے ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو جائیں، چھوڑ دیں غیبت چغلیاں، تو وہ بھی وفادار ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو اپنے رب سے وفا نبھاتے دیکھتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جڑنا ہے یا رب کے ساتھ جڑنا ہے، دونوں کے ساتھ وفا نبھانے کے لیے آپ کو کچھ کیریکٹر ٹریٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے بغیر آپ کسی بھی طرح کا رشتہ، چاہے وہ اپنے رب کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ساتھ ہے، وہ نبھا نہیں سکتے۔ جیسے کہ آپ کو ہر کسی بھی طرح کے ریلیشن میں، اللہ سے بھی آپ نے جب یہ تعلق باندھا ہے تب بھی، کسی انسان سے تعلق باندھا ہے تب بھی، وقت دینا ہے، توجہ دینی ہے، قربانی کرنی ہے۔ قربانی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قرب۔ تو قرب حاصل نہیں ہو سکتا بغیر قربانی کے، جو کہ آج کل ہم کہتے ہیں نہیں ایکوالٹی، اس نے ایسے کیا تو میں بھی ایسے کر لوں۔ قربانی کے بغیر پھر قرب نہیں ملے گا۔ ایکوالٹی اگر ایسی چاہیے کہ ریل کی دو پٹریاں بھی برابر برابر ہی چلتی ہیں، لیکن مل نہیں سکتی کبھی، قربت نہیں ہوتی ان میں۔ تو قربانی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی بانڈ کو اسٹرانگ کرنے کی۔ اللہ
کہ دین میں آنے کے بعد بھی قربانی کرنا پڑتی ہے. سب سے پہلے تو نفس کی قربانی کرنا پڑتی ہے، اور پھر جگہ جگہ بہت سی قربانیاں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے. توجہ، وقت دیں، قربانی کریں، صبر کریں، اور دعا بھی کریں. دعا جو ہے نا، یہ مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم اسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں. بہت سے معاملات، خود اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، لوگوں سے بھی سنے، کہ وہ صرف دعاؤں سے ہی حل ہو جاتے ہیں. جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو پھر انسان اسی کی طرف رجوع کرے جو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، والدین بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے، حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی سے تکلیف پہنچتی تھی تو وہ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم اغفر لنا وَلَهُ وَأَرِحْنَا مِنْهُ. ہمیں معاف کر دے اور اس کو بھی، یعنی کہ جس شخص سے تکلیف پہنچی، اور مجھے اس سے، ہمیں اس سے راحت پہنچا. کہ جس انسان سے اذیت پہنچی، یا اللہ اسی سے راحت پہنچا، کیونکہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو دشمن کے لیے بھی دعا مانگے. پھر اس پچھلے لیسن میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے عقائد کی ہی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ہر چیز کے تو تم جواب میں کہتے ہو اس کا خالق کون ہے، رب عرش کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آسمان و زمین کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کون کرتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو مانتے نہیں ہو، لیکن جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو منہ پھیر لیتے ہو. تو ان کے اپنے عقائد کی مثال دے کر ہی ان کے دماغ کو سٹر کیا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے انہیں. خالق مانتے ہوئے بھی اگر مالک نہیں مانتے، مدبر نہیں مانتے کہ ہر تدبیر اللہ کی طرف سے ہے، تب بھی تم کافر ہی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے اعمال کی مثال دی ہے کہ جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہ فلاح پا جائیں گے، جن کے ہلکے ہوئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پھر ان کی بدبختی ان پر غالب آ جائے گی. اب وہ پلڑے کیسے پلڑے ہیں؟ یہ جو ہمیش کی ہے نا، خالدون 103 آیت میں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ کافروں کے لیے، جو کافر جہنم میں جائیں گے، یہ خلد ان کے لیے ہے، ہمیشگی ان کے لیے ہے. جو مسلم، بشرطے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ واقعی توحید پر ہو، تو اس کے لیے جہنم میں وہ گیا بھی تو ہمیشگی نہیں ہے، وہ شفاعت پہ نکال لیا جائے گا. لیکن کافروں کے لیے، کیونکہ یہ پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے سارا وہ کافروں کے لیے، تو ان کے لیے ہمیشگی ہے. پھر اور اس میں، اس آیت میں تھا، آیت نمبر 100 میں کیا بتایا گیا ہے کہ مجھے واپس بھیج دے یا اللہ، تاکہ میں عمل کروں نیک، اس میں سے جو چھوڑ آیا میں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہرگز نہیں، کلا. بے شک وہ ایک بات ہے کہنے والا کہ یہ تو ایسے ہی کہتے ہی رہتے ہیں انہیں واپس. اور ایک سورہ میں کیا آتا ہے کہ واپس انہیں بھیج بھی دیا جائے تب بھی یہ نہیں باز آئیں گے، یہ یہی کام کریں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک بار تمہارا نامہ اعمال بند ہو جائے گا تو پھر اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، اسے تولا ویسے ہی جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ احادیث میں ہمیں صورتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ صدقہ جاریہ کے جو کام ہے وہ انسان کی موت کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے ہیں. جیسے کہ نیک اولاد. نیک اولاد بشرطے کہ آپ نے اس کی تربیت کی ہو. اگر اولاد نیک ہے لیکن آپ کی تربیت کی وجہ سے نیک نہیں ہے، تو وہ جس کی وجہ سے نیک ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. کبھی کبھی لوگ اپنے ٹیچرز کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں، کبھی کبھی والدین کو اولاد ہدایت دے دیتی ہے، کبھی کبھی کوئی دوست، کبھی کوئی نیک انسان، کوئی بھی ہو سکتا ہے. والدین نے اگر تربیت نہیں کی تو وہ اولاد اگر نیک بھی ہے تو وہ والدین کے لیے تو صدقہ جاریہ نہیں ہے. ہاں لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتے ہیں، نیک اولاد سے نوازتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. تو ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا. ان لوگوں کی میں بھی بہت سی ایسی کوالٹیز ہوں جن کی وجہ سے ان کی اولاد نیک ہوئی اور انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یہ تو بس ایک بات ہے، آگے ان کے برزخ ہے. جب مر گئے تو واپس کوئی نہیں جائے گا دنیا میں واپس، بس پھر برزخی زندگی ہے. اب برزخ کی زندگی
لاسٹ لیسن میں ہم نے پڑھا قبر کی زندگی، لیکن یہاں پہ اللہ نے قبر کا ورڈ نہیں یوز کیا، برزخ کا ورڈ یوز کیا۔ برزخ ہے، پردہ ہے اس دن تک جب تک وہ سب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سب لوگوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ مذاہب میں دیکھیں جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا؟ اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے کہا تھا مجھے جلا کے میری راکھ اڑا دینا، اللہ نے تو اس کو بھی اکٹھا کر لیا تھا، اس کو بھی دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ تو برزخ سے مراد ہے کہ جو انسان کی مرنے کے بعد سے قیامت تک کی زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس میں انسان چاہے کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، اس کی باڈی جو ہے وہ نہیں ریکور ہو سکی، وہ نہیں ملی کسی کو، کوئی بم بلاسٹ میں ایویپوریٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، وہ برزخ میں ہے، اور اس کا حساب کتاب ایسی ہے جیسے کسی قبر والے کا ہے۔ ایون کہ قبر کی زندگی اگر برزخ کی زندگی ہے تو آپ قبر میں کیمراز لگا دیں، آپ دیکھ تو کچھ بھی نہیں سکتے، وہ برزخ ہے، وہاں بھی قبر کے اندر بھی ایک آڑ ہے۔ تو مختلف الفاظ جو قرآن میں استعمال کیے گئے ان میں بہت گہرائی اور بہت سے اسباق ہیں، بہت سا تدبر کرنے کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ برزخ کی زندگی میں چلے جائیں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ یہ ایسی زندگی ہے جس میں جسم اور روح کا کنیکشن نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی تھا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اس وقت نہیں ہوگا۔ روح جو ہے وہ قبض کر لی جائے گی۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے کہ مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے جب منکر نکیر جو ہے اسے کوشچن کرتے ہیں، تو میں بھی اس کو لٹائی جاتی ہے روح، اور وہ اسے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو نیک روحیں ہیں وہ علیین میں ہوتی ہیں، جو بری روحیں ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں، اور پھر انسان ایسے سو جاتا ہے۔ نیک تو ایسے سو گا جیسے کہ کوئی بہت نرم ماں کی گود میں سویا ہے، لیکن جو برا ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں جڑ جائیں گی، ایک دوسرے سے مل جائیں گی پسلیاں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا احوال ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اپنے انجام پر ہوگا اور اپنی برزخی زندگی میں ہوگا۔ ایک کنیکشن تو ہوگا روح اور جسم کا، کہ ظاہر ہے اگر روح کو تکلیف دی جا رہی ہے اسی جین میں، تو جسم بھی محسوس کرے گا، مگر جسم کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی جیسے زندگی میں ہوتی ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو برزخی زندگی نا، اس طرف جب انسان کو لے کے جائیں گے نا، جب انسان مر جائے گا، تو نیک جو ہے نا، مومن تو کبھی بھی واپس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں چاہے گا، لیکن بے عمل جو مسلم ہے وہ لوٹنا چاہے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا۔ ایک تو فرشتوں کی شکل دیکھتے ہی وہ جو چیزیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ اب میرا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کافر، وہ تو آبویسلی وہ بھی واپس جانا چاہے گا کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، میں ایمان لے آؤں۔ اور شہید کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہاں وہ تو ظاہر ہے کہیں گے کہ ہمیں یا اللہ واپس لوٹا تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں جان دیں اور دوبارہ شہید ہوں۔ تو یہ برزخ سے پہلے تک کا ہر انسان کے پاس وقت ہے، اس کے بعد کوئی وقت نہیں ہے۔ سب کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا سوائے صدقہ جاریہ کے کاموں کے، نیک اولاد، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی لیے خرچ، اللہ کی خاطر حاصل کیا ہوا علم، علم کا سیکھنا، اس کا پھیلانا، وہ جب تک پھیلتا رہے گا کسی کے ذریعے آگے مزید پھیلتا رہے گا، تب تک اس انسان کے لیے وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا رہے گا۔ اور ایک ہم نے کیا حدیث پڑھی تھی کہ جب اعمال، یہ فضل العلم میں ابراہیم نقعی سے روایت ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو کسی کے اعمال نامہ ہلکا نکلے گا، پھر ایک بادل آئے گا اور اس شخص کا اعمال نامہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے اعمال نامے میں جو ترازو تھا وہ جھک جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو پھر اسے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہوا، وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہوا، اس شخص سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہوا، تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر اسے بتایا جائے گا یہ وہ علم ہے جو تم نے دوسروں کو سکھایا، یعنی وہ علم صدقہ جاریہ تھا، تم نے دوسروں کو سکھایا، وہ علم پھیلتا رہا اور آج تمہارے لیے وہ بخشش کا سبب بن گیا۔ اور وہ ایسے ترازو ہوں گے، ابن عباس کی روایت ہم نے کیا پڑھی تھی کہ مومن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک نیکی بھی ضائع ہوئی تو وہ جنت میں جائے گا، ایک گناہ بھی زیادہ ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
اور جس کی حسنات اور سیئات برابر ہوگی تو وہ آراف میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا قرآن میں سورہ آراف ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت تک وہ اللہ کے حکم کے منتظر رہیں گے اور آخر وہ بھی جنت میں بھیج دیے جائیں گے. بعض روایات میں صرف اعمال کا ذکر آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. بعض میں کیا ذکر آتا ہے؟ انسان بھی تولے جائیں گے. تو جو انسان تولے جائیں گے، کیا کافر کو کوئی وزن ملے گا؟ کافر کو کوئی وزن نہیں ملے گا. انسان کے ارادے، نیتیں، ہر چیز کو وزن مل جائے گا، ہر چیز تولی جائے گی. کافر کی نہ ارادے اچھے تھے، نہ نیتیں اچھی تھی. اچھے ہی سینس میں نہیں تھے کہ اللہ کے لیے نہیں تھے. نیک عمل ہے لیکن ایمان نہیں ہے. دکھنے میں بڑی چیریٹی کی، بڑی ہیلپ کی، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کی، لیکن ایمان نہیں تھا. تو وہ احسن عمل نہیں ہے. احسن عمل کی دو شرائط ہیں: اللہ کے لیے خالص اور سنت پر ہو. اعمال صالح ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے جنت ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو ایمان کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں. اور جو مسلمان جو ایمان لائے، ٹھیک ایمان لائے عقیدے درست کے ساتھ، لیکن نیک عمل نہیں کیے، تو وہ بھی حسرت کریں گے. یوم حسرت ہے نا، وہ بھی حسرت کریں گے. تو وہ دن حسرت کا دن ہوگا، اور ہر کوئی حسرت کرے گا مزید موقع ملتا اور میں نیکیاں مزید جمع کر لیتا، لیکن کسی کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. پھر پھونک مار دی جائے گی سور میں. سورہ آیت نمبر 101 میں پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں. اب یہ کون سا سور ہے؟ دوسرے نمبر کا سور. ایک نفخہ اولا ہوتا ہے اور ایک نفخہ ثانیہ. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے. تو نفخہ اولا میں کیا ہوتا ہے؟ اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اور سب لوگ جو اس وقت زندہ ہوں گے، اور یہ جو قیامت ہے وہ کافروں پہ ہی برپا ہوگی. مومن تو پہلے ہی فوت کر لیے جائیں گے. تو وہ سب مر جائیں گے، وہ سختی کافروں پہ ہوگی اور وہ سب مر جائیں گے. پھر جب دوسرا نفخہ ثانیہ جب ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو پھر وہ سب زندہ جو پہلے کے مردہ لوگ تھے وہ بھی سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ اس سور کی بات ہے. اب ادھر کہا تو نہیں ہوا کہ نفخہ ثانیہ، لیکن یہ نفخہ ثانیہ کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد زندہ ہونے کی بات ہے نا. پھر جب پھونک ماری جائے گی سور میں، تو نہیں رشتہ داریاں درمیان ان کے. تو زندہ لوگ محسوس کریں گے نا کہ ہماری رشتہ داریاں نہیں ہیں، رشتہ داریاں درمیان ان کے اس دن. اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یہ جو انصاب ہے نا، نسب کی جمع ہے، نون سین با، قرابت داریاں، رشتہ داریاں. اب یہاں یہ کافروں کے سے متعلق آیات ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے آیات ہیں. تو انہی کے ماحول، انہی کے معاشرے، انہی کی معاشرت کے مطابق یہ ان کو مثالیں دی گئی ہیں. کیونکہ وہاں پر عربوں میں، مکہ میں، یہ جو عصبیت تھی نا، قبائلی عصبیت، وہ بہت زیادہ تھی. وہ بہت زیادہ تھی. لوگ جو قبیلہ کسی کا حلیف ہوتا تھا، وہ اس کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جاتا تھا. قبائلی نظام ایسا تھا اسٹرانگ. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کے بھی لیکچرز اپلوڈ کر دیے جائیں گے. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے اس میں ہم نے سٹارٹ میں کیا پڑھا تھا کہ عربوں میں، اس خطے میں کیوں اسلام آیا. تو اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، جو قبائلی نظام تھا نا وہ بڑا اسٹرانگ تھا. اس کی وجہ سے کئی فائدے ہوئے اسلام کو. کیسے فائدے ہوئے؟ یہ ابھی مکی دور جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اس میں اینڈ کے جو ٹاپکس ہیں، سفر طائف، اس سے جب واپس آئے تو کفار تو سارے دشمن بنے ہوئے تھے. تو پناہ کس نے دی تھی؟ پہلے انہوں نے پناہ طلب کی تھی. زید بن حارثہ بھی ان کے ساتھ ہے. پناہ طلب کی تھی کہ مجھے کون پناہ دے گا، اور اس کی کسٹڈی میں میں پھر اپنے گھر جاؤں اور میں واپس مکہ میں آؤں. تو کسی نے مدد نہیں کی تھی. اخنس بن شریک یا سہیل بن عمر، بڑے بڑے لوگ تھے، نہیں مدد کی. مطعم بن عدی نے کی. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو دادا تھے نوفل بن عبد مناف، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ تھے ہاشم بن عبد مناف، ان کے بھائی تھے. تو انہوں نے کہا ہاں میں کروں گا مدد. اپنے بیٹوں کے ساتھ مسلح ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کر انہوں نے انہیں امان دی تھی. ایک اور جگہ مطعم بن عدی نے کیا مدد کی تھی؟ یہ سیکنڈ بیعت عقبہ، جو دوسری بیعت عقبہ تھی، اس میں جب چلے گئے مسلمان، لیکن کافروں کو بعد میں پتا چلا کہ نہیں، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ پیچھے گئے. تو دو مسلمان ہاتھ آگے. کون تھے وہ؟ سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر. تو منذر بن عمر نے تو اپنے آپ کو چھڑا لیا، لیکن سعد بن عبادہ کو پکڑ کے انہیں باندھ کر مارتے ہوئے، بالوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا تھا.
تو کس نے چھڑایا تھا؟ مطعم بن عدی نے. اور کیوں چھڑایا تھا؟ ان کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے. تو یہ جو قبائلی سسٹم ہے نا یہ بہت اسٹرانگ تھا ادھر. یہ انصاب کا جو معاملات تھے نا وہ بہت، کہ اپنے اونٹوں کے بھی نسب نامے وہ یاد کر لیتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ علم الانصاب کے ماہر تھے، کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ، اس کا پورا پورا نسب نامہ انہیں یاد ہوتا تھا. تو یہ وہاں ایک بہت بڑا علم تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے ماہر تھے. تو انہیں اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہاں پر رشتہ داریاں کام آ رہی ہیں، وہاں پر نہیں آئیں گی. اور کیسی کیسی مثالیں، جب میں نے سیرہ پڑھی تو جب مکی دور پڑھ لیا اور یہ اینڈ کے ٹاپکس تھے مطعم بن عدی کے بارے میں، تو میں مدنی دور میں سارا دیکھتی رہی کہ کب یہ اسلام لائیں گے، انہوں نے اتنی بھلائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، صحابی کے ساتھ بھی، تو یہ کب ایمان لائیں گے، کب ایمان لائیں گے. لیکن وہ یہ ایمان لائے ہی نہیں. لیکن یہ قبائلی نظام ایسا تھا کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ مواقع میں مسلمانوں کی مدد کی ہوئی ہے. جبیر بن مطعم لے آئے ایمان، ایون کہ فتح مکہ کے بعد تو بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے. یہ سہیل بن عمرو جو کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سائن کیا تھا اور اپنے ہی بیٹے کو ابو جندل کو بیڑیوں میں جکڑا تھا، وہ مسلمان ہو گئے. صفوان بن امیہ، ابو سفیان، کون کون نہیں مسلمان ہو گیا، یہ نہیں ہوئے تھے. لیکن یہ قبائلی نظام کی ایک مثال ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے باقی پورے قبیلے، پورے قریش کی پرواہ نہیں کی. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رشتہ داریاں اس دن کام نہیں آئیں گی، اور نہ وہ ایک دوسرے سے یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. لفظی مطلب ہے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے. لیکن تساؤل عربی میں ایک دوسرے سے مدد مانگنے کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سوالی کس کو کہتے ہیں؟ جو مدد مانگنے آتا ہے، سوال لے کر آیا ہے، سوالی ہے. صرف حال چال پوچھنے تو نہیں آیا ہوتا نا، کوئی مدد طلب کر رہا ہوتا ہے، بس یہ وہی ہے. تساؤل ایک دوسرے سے مدد مانگنا ہوتا ہے. تو کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا. اس دنیا میں تو مدد دیے جاتے ہو، مدد کیے جاتے ہو اور خود بھی مدد کرتے ہو. اس دن کوئی مدد نہیں کرے گا. پھر آگے آیت نمبر 102 میں کیا تھا؟ تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے اس کے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس دن پلڑے بھاری کس کے ہوں گے؟ جس کے اعمال نامہ میں کیا زیادہ ہوگا؟ نیکیاں زیادہ ہوں گی. کوئی رشتہ داریاں کسی کی کوئی رشتہ دار، کوئی رشتہ داریاں کسی کی نیکیاں نہیں بڑھا سکیں گے. یہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ انسان کے بیوی، بھائی، بچے، وہ سب سے سوال کرے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا. ایک حدیث مبارکہ میں، روایت میں کیا آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، اسے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں، اپنی بیوی، بچوں، سب کے پاس جائے گا، کوئی اسے اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ یہ بھی کچھ لیسنز پہلے یہ والی حدیث گزری تھی، اس میں پھر ایک شخص اس کی مدد کر دے گا، اسے ایک نیکی دے دے گا، کیونکہ اس نے اس کی وضو کرانے میں مدد کی تھی. تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے آپ کی اپنی نیکیوں کے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ہے نا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ بڑی جگہوں پر سمجھائی ہے. حشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، رشتہ داروں کی ہوش نہیں رہے گی. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 48 میں بھی یہی ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہود سے خطاب تھا، یہاں کفار سے خطاب ہے. مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے. 48 آیت میں سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ اور ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ میں. انسان چاہے گا میرے بیوی بچے فدیے میں لے لو، کچھ نہیں لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. ولا ہم ینصرون. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کچھ نہیں. کفار کیا سوچتے تھے؟ لا تزا منادیہ میں چھڑا لیں گے، اور اپنے وہ عصبیت ان میں بہت زیادہ تھی، تو کہتے تھے ہمارے حلیف جو ہیں، ہم تو ایک دوسرے پہ مر مٹ جاتے ہیں. وراثت میں بھی شریک ہو جاتے تھے، بلکہ جن میں بہت زیادہ یہ جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جن کے ساتھ قربت ہو جاتی تھی اپنے حلیفوں کے ساتھ، تو وہ وراثت میں بھی شریک ہو جاتے تھے. اور ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہود بھی کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ وہ بھی اس گمان میں تھے ہم بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں تو عذاب ملے گا ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہمیں فلاں مرشد بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. صرف اپنے، کوئی آپ کو نیک امال کے لیے پرووک تو کر سکتا ہے،
لیکن اپنے حصے کے نیک اعمال آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کو کوئی راستہ تو نیک سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، مگر وہ اپنے قدم آپ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا کہ میں نے اتنا صراط مستقیم میں اتنا ٹریول کیا تھا، یہ ٹریولنگ تمہارے نام ہوئی. ایسے نہیں ہوگا. ہاں کوئی آپ کو وہاں چلنے کی ترغیب دے سکتا ہے. پھر وہاں پر تو جو کوئی بھاری ہوئے پلڑے، اس کے تو یہی لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلحون کے پلڑے بھاری ہوں گے. اب اس میں ان پلڑوں میں کیا آتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ ایک سوابا برابر چیز بھی تولی جائے گی، اس کا بھی وزن ہوگا. سوابا کیا ہوتا ہے؟ جوں کا انڈا. وہ بھی تولی جائے گی. ہر چیز تولے جائے گی. انسان تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ قیامت کے روز شہیدوں اور کا خون اور علماء کی روشنائی باہم تولے جائیں گے، اور علماء کی جو روشنائی ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا. پھر آگے آیت نمبر 103 میں کیا ہے؟ اور جو کوئی کہ ہلکے ہوئے پلڑے اس کے تو یہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پہ موازین 102 آیت میں بھی ہے اور 103 آیت میں بھی ہے. تو موازین موزون کی جمع ہے، اور موزون میزان کی جمع ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ میزان وزن کرنے والا. اور موزون یا موازین یہ وہ چیز ہے جس کو پلڑے میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ نامہ اعمال. وزن کیے جانے والے اعمال کو موازین کہا گیا ہے، یا ترازو کو، کیونکہ وہاں بہت سے لوگوں کا حساب ہوگا روز محشر، تو ترازو بھی زیادہ ہوں گے. تو ترازویں بہت سی ترازویں کہہ لیں، موازین بہت سی ترازویں. تو جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو وہ تو خسارے میں چلا گیا، اور پھر جہنم میں ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. لیکن یہ کن کے بارے میں ہے؟ کیونکہ کفار کے بارے میں کانٹیکس جو ہے ان کے لیے. تو یہ خالدون جو ہے ہمیش کی جہنم میں، یہ کفار کے لیے، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے. لیکن مومنوں کے لیے ڈرنے والا پوائنٹ ضرور ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، انہیں شفاعت پہ نکالا جائے گا. اور ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، آخرت کا لیکچر شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ شفاعت بار بار کی جائے گی. نیک لوگ کریں گے، انبیاء کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ ابھی بھی لوگ ہیں، پھر کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے تو نکال کے لے آؤ. لیکن وہ ایمان خالص ہونا چاہیے. ہمارے ایمان بھی کیسے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ شرک کرنے، ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں. ہمارے ایسے ایمان ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں مختلف کاموں میں، مختلف عبادات میں، مختلف معاملات میں. تو کم از کم انسان کی توحید خالص ہونا جو ہے نا وہ شرط ہے. توحید خالص ہوگی تو پھر ایسے شخص کی شفاعت کی جائے گی. اس کے باقی گناہوں کو جہنم کی آگ جو ہے وہ صاف کر دے گی، اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن وہ بھی ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہوگا جو ڈائریکٹ جنت میں گئے. ان کے وہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کا جسم راکھ ہو جائے گا اور انہیں پھر جنت کے پاس جو ہے نہر، اس پر اس کے کنارے ڈالا جائے گا، ان کے جسم اگ آئیں گے. لیکن اس پر نشان، ان کے جسم پہ نشان ہوں گے جلے کے. وہ پہچان لیے جائیں گے یہ جہنم سے آئے ہیں، اور ان کو پکارا بھی جائے گا وہ جہنمیوں. تو ذلت تو ہے بہرحال، لیکن یہ مومن کی تعظیم ہے کہ جہنم اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہوگی. جہنم میں ہمیشگی نہیں ہے اس کے لیے. اور کفار کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ کافروں کے جو کندھوں کے درمیان میں فاصلہ ہے وہ اتنا ہو جائے گا کہ 3 دن گھوڑ سوار اس پہ چلتا رہے تو وہ فاصلہ سمٹے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. مطلب کہ کافی زیادہ وہ روایت میں آتا ہے کہ یہ فاصلہ اتنا ہوگا، ان کے جسم اتنے بڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جہنم کا عذاب یہ نارمل جسم اس وقت جو ہمارے پاس ہے ان کے ساتھ بھگتا ہی نہیں جا سکتا، برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر اس کے آگے آیت نمبر 104 میں ہے تلفح، جھلسا دے گی. لفح کیا ہوتا ہے؟ جھلسنا. جھلسا دے گی وجوہہم النار، ان کے چہروں کو. وجوہ وجہ چہرہ، وجوہ
پلورل ہے چہرے کی. واو جیم ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے. جھلسا دے گی ان کے چہروں کو النار آگ، وہم اور وہ فیہا اس میں کالحون منہ بگاڑنے والے ہوں گے. کالحا کاف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. اب یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا ایک نقشہ ہے. چہرے کی بات کی گئی ہے کیونکہ چہرہ انسان کی عزت اور تکریم کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے نا. تو اس کو جھلسانے کی بات، جھلسے گا تو سارا ہی جسم، لیکن بات چہرے کی گئی ہے. چہرہ انسان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ اس پہ منہ بگاڑنے والے ہوں گے. کالا ہو کے بارے میں آتا ہے، کالا ہو ہونٹ کا سکڑنا، ایسے ہونٹ کا سکڑنا کہ دان نظر آئیں، اسے کہتے ہیں کلوہ. کلاہ یہ دونوں اس کے مصدر ہیں. جھلسنا جس کا مطلب ہے منہ بگاڑنا، یا کیونکہ جب ہونٹ سکڑ جاتے ہیں اور دانت نظر آتے ہیں تو وہ منہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالے حاق کے بارے میں پوچھا تھا، اس کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ اب بھنی ہوئی سری جو ہوتی ہے، ابھی عید گزری تو اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو تو وہ اس کے اوپر سے بال وہ جلا دیتے ہیں، اور پھر وہ کیسی شکل، وہ دانت ہی دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جہنم میں بھی انسان کوئی راضی نہیں ہوگا، وہ ایک تکلیف کے آثار اور منہ سکڑا ہوا اور تکلیف والا اور دانت باہر نکلے ہوئے اس طرح کا چہرہ ہو جائے گا انسان کا. علم کیا نہ، آ کوشچن کے لیے حرف استفہام ہے. کیا لم نہ، تکن تھیں، کیا نہ تھیں، آیاتی آیات میری، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکن تم تو تھے تم، بہا انہیں، تکذبون تم جھٹلاتے. کیا تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ اب یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اب اتنی سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. کیوں؟ یہ جو تمہارے چہرے کو جھلسایا جا رہا ہے، اور بھی کئی جگہ پہ قرآن میں چہرے جھلسانے کی بات کی گئی ہے. سورہ کہف اکثر لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقہ، بئس الشراب وساءت مرتفقہ. چہرے جھلسا دے گا کون؟ وہ تل چھٹ جیسا تیل جو ہے نا، وہ برا ہے مشروب، وہی چہرے جھلسا دے گا، اسی کو پینا پڑے گا، اور بری ہے آرام گاہ. سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں جب ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو یہ چہرے کا عذاب تو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم جو اس عذاب میں پڑے ہو، کیا تمہیں پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا تم پہ آیات نہیں پڑھی گئی تھی؟ لیکن تم تو انہیں جھٹلاتے رہے تھے. اب سورہ ملک میں بھی کیا آتا ہے؟ یہی مضمون ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا. سورہ زمر میں بھی آتا ہے کیا تمہیں میں سے رسول تمہیں باتیں بتانے نہیں آئے تھے جو تمہیں خبردار کرتے اور تم کو بتاتے؟ تمہیں میں سے تمہارے رسول نہیں آئے تھے، تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بغیر ہدایت کا انتظام کیے کسی کو عذاب نہیں دیتا. تو اس دن اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے کہ تمہیں آیات نہیں پہنچی تھی، لیکن تم نے جھٹلایا، اس لیے تم اس حال کو ہو. قولو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی، علینا ہم پر، شکوتنا شین کاف واو اس کا روٹ ورڈ ہے. شین کاف یا واو اینڈ پہ حرف علت ہے، وہ واو یا دونوں یوز ہوتے ہیں. شکو بدبختی، غالب آ گئی ہم پر بدبختی ہماری، وکننا اور تھے ہم، قومن ضالین لوگ گمراہ. کہ ہماری بدبختی، یہ بدبختی کیا ہے؟ کیا بدبختی ہے ادھر ان لوگوں کی؟ بدبختی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان تک دین نہ پہنچے. یہ انسان کا ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ بھی، جس کو کیا کرے گا؟ کنسیڈر کرے گا. کسی تک اسلام پہنچا ہی نہیں، اسے کنسیڈر کیا جائے گا، اچھا اس تک تو پہنچا ہی نہیں، اس نے انکار تو نہیں کیا. لیکن یہ کس طرح کے بدبخت تھے؟ ان تک پہنچا لیکن ان کی لذتوں، ان کی خواہشوں نے ان کو اس کو قبول نہیں کرنے دیا. خواہشات کا غلبہ رہا، ان کی
عقل پہ پردہ رہا، یہ مسحور رہے، اس لیے یہ کاذبون بھی بنے. یہ لوگ گمراہ تھے. ضالین، ضالین سے یہاں کیا مراد ہے؟ زلال کیا ہوتا ہے؟ زلال ہوتا ہے چلتے ہوئے نشانوں کا مٹ جانا، چلتے ہوئے نشانوں کا گم ہو جانا. ورنہ انسان اپنے فٹ پرنٹس پر ہی راستہ دوبارہ تلاش کر لیتا ہے، لیکن چلتے ہوئے نشانوں کا مٹ جانا، گم جانا. دیکھیں کبھی کبھی انسان کو راستہ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ راستہ بھول جاتا ہے. جیسے عیسائیوں کے لیے سورہ فاتحہ میں کیا آتا ہے کہ وہ ضالین ہے، نہ مغضوب کی پیروی کرنی ہے، ان کو فالو کرنا ہے، نہ ضالین کی. کیوں؟ راستہ ان کے پاس تھا لیکن پھر وہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے. لیکن یہاں کفار کے لیے بھی ضالین کا لفظ ہے. یہ کس طرح کے ضالین ہے؟ کس طرح کے بھٹکے ہوئے ہیں؟ راستہ جان بوجھ کر تلاش نہ کرنا بھی زلال ہی ہے، بھٹکنا ہی ہے. کفار تدبر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آیات کو سن کر سمجھنا نہیں چاہتے تھے. سنائی تو انہیں جاتی تھی، سمجھنا نہیں چاہتے تھے. ایمان کی کوئی دلیل دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنے دلائل تو اس سورہ مؤمنون میں ہی ہم نے پڑھے. کتنے دلائل گزرے ہیں. وہ جو ہم نے نطفہ، پھر اس کا علقہ، پھر مدغہ، وہ جو سٹیجز تھیں، یہ کیا ہے؟ دلیل ہے، اللہ کی توحید پر دلیل ہے. لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ گمراہ تھے. یہ ابھی سمر کورس میں جو کتاب و طہارہ کمپلیٹ ہوئی ہے، ان کے لاسٹ ٹاپکس میں کیا آیا تھا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر کتا کسی برتن میں منہ مار دے تو پہلے مٹی سے دھوئیں، پھر 7 بار پانی سے بھی دھوئیں. تو ماڈرن ریسرچز کیا ہیں؟ بلی کے سلائیوا میں بیکٹیریاز نہیں ہیں اور ڈاگ کے سلائیوا میں بہت زیادہ ہیں. تو وہ چیزیں جن کو قرآن الیبوریٹ بھی نہیں کرتا، جو انسان کے لیے نشانیاں دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، وہ اپنے فہم اور سائنس اور مختلف چیزوں سے، وہ سورسز کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کو پہچانتا ہے. اتنا کچھ بکھرا ہے، پھر بھی تم نے کچھ حاصل نہیں کیا، تم نے ہدایت نہیں تمہیں ملی اور تم نے اللہ کو نہیں پہچانا. تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. وہ پھر خود کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، غالب آ گئی، علینا، ہم پر، شکوتنا، بدبختی ہماری، وکننا، اور تھے ہم، قومن ضالین، لوگ گمراہ. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، منہا، اس سے. پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں نکال یہاں سے. فَإِن، پھر اگر، عدنا، دوبارہ کریں ہم، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، ظالمون، ظالم ہوں گے. اب دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اب کیا نا تو پھر ہم ظالم ہوں گے. ایک بار نکال دے، ایک بار نکال دے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ریوائنڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد برزخ ہے، اور برزخ کے بعد اس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی سفر نہیں. اس کے بعد برزخ اور اس کے بعد قیامت. تو وہ جو مرضی اپنی پیشکش دیں گے کہ ہم دوبارہ ہمیں بھیج، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم اگر دوبارہ ایسا کریں تو پھر ہم ظالم، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. قولخ سعو، وہ فرمائے گا اخسعو، اخسعو، پڑے رہو، پھٹکارے ہوئے. خاسین حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. فیہا، اس میں، ولا، اور نہ، تکلمون، تم کلام کرو مجھ سے. یہ جو اخسا ہے نا، یہ کتے اور سور کو بھگانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. تو ان کا جو بولنا ہے نا، وہ یہ ڈاگ کے بولنے جیسا ہوگا، کوئی اہمیت نہیں. کوئی انسان جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسا مل گیا کتا اور وہ بھونک رہا ہے تو انسان اس پہ توجہ دیتا ہے؟ وہ اپنا کام سے چلے جاتا ہے. تو بس ان کا بات کرنا ایسا ہوگا. اور پھر ان کو ٹرخایا بھی کیسے جائے گا؟ جیسے اس جانور کو ٹرخایا جاتا ہے، اکساؤ، اسے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، جیسے کسی جانور کو کیا جاتا ہے. پڑے رہو پھٹکارے ہوئے. فیہا، اسی میں، ولا، اور نہ، تکلمون، تم کلام کرو مجھ سے. دنیا میں تو تم نے مجھ سے رجوع کیا نہیں، نہ تم جھکے، نہ تم شرمسار ہوئے، نہ تم نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی. تو آج بھی تم بات مجھ سے نہ کرو. انہو، بے شک وہ، کانا، تھا وہ، فریقن، ایک گروہ، من عبادی،
میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو خیر الراحمین، خیر بہتر ہے، راحمین سب رحم کرنے والوں میں۔ اب یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ اس میں مومنوں کی بات کی جا رہی ہے کہ تم نے تو کبھی مجھے یاد نہیں کیا تھا، اب مجھ سے کلام نہ کرو۔ لیکن ایک گروہ ہاں ایسا تھا میرے بندوں میں سے، وہ کیا کہتا تھا؟ آمنا ہم ایمان لائے، اور وہ پھر مجھ سے بخشش بھی طلب کرتا تھا۔ آپ ایمان لیں لیکن آپ دعائیں نہ کریں اللہ سے، تو آپ کا رتبہ وہ نہیں ہوگا جو دعائیں مانگنے والے کا ہوتا ہے۔ پھر اس نے بخشش کی دعا بھی مانگی اور رحم کی بھی دعا مانگی تعریف کے ساتھ، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ تو ایسے لوگ اس دن بھی کامیاب ہوں گے، اس دن بھی اونچی مسندوں پر ہوں گے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ نہ تم نے آیات کا اقرار کیا، نہ تم نے اپنے ارد گرد بکھری نشانیوں پر تدبر کیا، کسی طرح کی آیت، کسی طرح کی نشانی تم نے مانی نہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ تو بنا لیا تم نے انہیں، خود تو مانے نہیں، الٹا کیا کیا؟ جو مانتے تھے انہیں بھی کیا کیا؟ تو بنا لیا تم نے انہیں سخریہ، مذاق، تم نے انہیں مذاق بنا لیا۔ یہ سخت بہت بات ہے ان کے لیے جو دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخریہ، سخریہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس کا مذاق بنایا جائے، سخری۔ تو تم نے تو ان کو سخریہ مذاق بنا لیا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم انہوں نے بھلوا دیا تمہیں، ذکری ذکر میرا، اور تم ان کے مذاق میں اتنے کھوئے رہے کہ تمہیں میرا ذکر یاد نہ رہا۔ وکنتم اور تھے تم، منہم ان میں سے، ان سے، اور تھے تم منہم ان سے، تضحکون تم ہنسی کیا کرتے۔ ضحکا کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا، ذات ہا کاف۔ تو تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے۔ سورہ مطففین میں بھی کیا آتا ہے؟ آیت نمبر 29 اور 30 میں، مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور جب وہ قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جیسے آنکھ مارنا ہوتا ہے، ونکنگ، تو وہ اشارے کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی برائی جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مسلمان اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں تو کافروں کو ان کے جو بدترین اعمال جب یاد کرائے گئے ہیں تو وہ یہی ہے کہ تم آیات سے منہ موڑتے تھے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جن میں سے ایک نشانی بکثرت مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے، جنت دوزخ پہ لطیفے، فرشتوں پر لطیفے، نعوذ باللہ نبیوں، مختلف چیزوں پہ لطیفے۔ تو یہ مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا۔ پھر آیت نمبر 111 میں، انی بے شک میں، جزیتہم بدلہ دیا میں نے انہیں، الیوم آج، بما بوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا، انہم بے شک وہ، ہم الفائزون وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ تم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن ان کے صبر کی وجہ سے آج میں انہیں بدلہ دوں گا اور وہ کامیاب ہوں گے۔ تمہاری کامیابی دنیا کے لیے تھی لیکن ان کی کامیابی آخرت میں ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے پھر چاہیے کیا انسان کو؟ وہ جو کفار نے نہیں کیا، انہوں نے حق کا اعتراف نہیں تھا کیا، تو کامیاب ہونے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حق کا اعتراف، پھر صبر، حق پر جمے رہنا۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو روکنا، حق کا صرف اعتراف نہیں کر لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پہ جمے بھی رہنا ہے۔ آپ کا ہر عمل گواہی دے کہ ہاں آپ کلمہ گو ہیں، حق پر جمے رہنا۔ پھر
تیسری کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دوسروں کے مذاق اور تانوں پر صبر کرنا، اور خود دوسروں کو کسی کا مذاق نہ اڑانا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو تانوں پر صبر کیا تھا۔ ایک صبر ہے حق پہ جمے رہنا، اور ایک صبر ہے وہ جو حق پہ جمنے پر مشکلات آتی ہیں نا، ان مشکلات پر تحمل سے کام لینا۔ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تانے بھی ملتے ہیں، اور ان تانوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان خالص حق کے راستے پر ہوتا ہے، تو اسے برداشت نہیں ہوتا کہ میں تو اتنا نیک کام کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی رضا کا کام کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے لوگ باتیں کریں گے۔ تو دیکھیں، ہر طرح کا جو بدلہ ہے نا نیکی، اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے معاملات زیادہ تر خراب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ ادفع باللتی ہی احسن بھی ہم اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں۔ تو لوگوں نے تو انبیاء کو بھی سر آنکھوں پہ نہیں تھا بٹھایا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے وہ فائزون ہیں، اور جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بہت برا ہے ٹھکانہ، اور ان کی واپسی بھی نہیں ہے۔ بے شک وہ بدلہ دیا میں نے انہیں آج بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا۔ قیامت کے دن صابروں کے ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ قیامت کے دن جب آزمائش والوں کو اجر دیا جا رہا ہوگا، کہ جو آزمائش میں ڈالے کہ انہوں نے صبر کیا انہیں اجر دیا جا رہا ہوگا، تو اہل عافیت جو دنیا میں عافیت میں رہے وہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کی جلدیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی۔ اس دن وہ سارا آرام، آسائش، اور وہ جو عافیت تھی وہ انسان کو زیرو لگے گی، کہ یہ جو ذرا سا صبر کرنا پڑا، اس کی اتنی زیادہ اس کے فضائل تھے، ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے۔ لیکن یہ وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہی کامیاب ہوگا جو یہ خالص اللہ کے لیے کرے گا۔ انہوں نے صبر کیا، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قولا، وہ فرمائے گا، کم، کتنا، لبثتم، ٹھہرے تم، فی الارضی، زمین میں، عددا، گنتی میں، سنین، سالوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ویسے روایات میں تو مطلب ایسی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کتنا ٹھہرے ہو، کتنی دیر ٹھہرے ہو تم دنیا میں، یعنی کہ تم کتنا ٹھہرے؟ تو وہ کیا کہیں گے لوگ؟ قولو، وہ کہیں گے، لبثنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او یا بعضا، کچھ حصہ، یومن، دن کا، فسأل العادین، عادین، بس پوچھ لیجئے عاد، آئین دال دال سے نا، عدد، گننا، عادین، گننے والوں سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے پوچھیں گے کتنی دیر ٹھہرے، تو وہ کہیں گے کہ بس ایک دن یا کچھ حصہ دن کا۔ یہ گننے والوں سے پوچھ لیں، گننے والے کون ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور گننے والے کون ہو سکتے ہیں؟ جو بھی دنیا میں یہ حساب کتاب کے ماہر لوگ تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، یا جو بھی حساب کتاب کے ماہر لوگ تھے، سی اے تھے، یا جو بھی تھے، تو ان سے پوچھ لیں، تو وہ سب کو کیا لگے گا؟ ایک دن کی زندگی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں کیا آتا ہے؟ آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، نہیں تم رہے مگر 10۔ یہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے 103 آیت میں، کہ آپس میں چپکے چپکے بات کریں گے، اور کیا ایک دوسرے سے کہیں گے ہم بس 10 رہے ہیں۔ اب دن ہے، گھنٹے ہیں، سال ہے، مہینے، یہ نہیں بتایا گیا، 10 رہے ہیں۔ سورہ الروم آیت 55 میں کیا آتا ہے؟ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی۔ اب کچھ جگہوں پہ ایک گھڑی آتا ہے۔ سورہ احقاف میں دن کا ایک حصہ، اس کے بارے میں آتا ہے۔ یہ دن کے ایک حصے کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے؟ یہ جو زندگی دن کا ایک حصہ لگے گی، اس کے لیے انسان کون کون سے پاپڑ نہیں بھیلتا؟
یہ بھی کچھ دن پہلے مجھے ایک پوسٹ آئی، میری کولیگ نے بھیجی، تو وہ کچھ اتنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ یہ کسی برانڈ پہ سیل کی ویڈیو ہے، اور صرف ایک شہر میں نہیں، فیصل آباد، ملتان، کافی سارے شہروں میں اسی برانڈ پہ کی سیل پہ لڑائیاں ہوئیں، اور عورتوں کے دوپٹے بھی اترے اور مردوں نے بھی لڑنا شروع ہو گئے سوٹوں پر۔ ایک عرصہ تک ہم سنتے رہے، کیا سنتے رہے، کہ یہ جو اولاد ہے نا، اس کی وجہ سے انسان بڑے برے برے کام کر لیتا ہے اس کا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی ٹرین کرو کہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ آدھی روٹی پہ اگر گزرتی ہے تو تب گزارنی ہے، پوری مل جائے تو تب اس پہ گزار لو۔ لیکن اب دیکھیں دنیا اور ہم مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ تو اولاد تھی، اس دن تو فدیے میں اولاد جو چاہے دینا چاہیں گے، کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اولاد، یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا کہ میں نے اولاد کے لیے کیا، میں نے بڑی مجبوری میں کیا، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی حرام کا ارتکاب، اس کی کوئی لاجک نہیں۔ لیکن سوٹوں کے لیے حرام کا ارتکاب، ایک مومن کی عزت، جان مال دوسرے مومن پہ حرام ہے۔ ایک مومن کی حرمت تو کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں ایسے ہی آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اے کعبہ، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو ہم اس کے لیے، ایک سوٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سورہ انفال کی جو پہلی 4 آیات تھیں، ایسی آج وہ میری نظر سے گزر گئیں، تو اس میں بتایا گیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا شروع میں، کیونکہ غنیمتوں کے بارے میں بات ہے، غزوہ بدر پہلی غزوہ تھی مسلمانوں کی، اور غنیمتوں کے احکامات نہیں آئے تھے، اور پھر سورہ انفال میں نازل ہوئے، تو اس میں غنیمتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا آپ کیا کہیے؟ تم اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور باہم اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ مومنوں کے لیے شرط ہے، آپس میں اصلاح، کیونکہ غنیمتوں پر لڑنے کا ایک اختلاف ہو سکتا تھا نا، کچھ نے اختلاف کیا تھا، تو وہ جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ تو باہمی صلح رکھو، باہمی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ تو غنیمتوں کی بات تھی، اور اس میں بھی کہا ہے باہم اصلاح کر لو۔ سوٹوں پر اصلاح کی بھی ضرورت ہے ہمیں، اور سوٹوں پہ بھی ہمیں صلح جوئی کی ضرورت ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں شروع کی آیات میں ایک مومن کے لیے ساری، جو ایک مومن کیسا ہوتا ہے، وہ ساری ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں نا، کرائٹیریا دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال کی بھی جو شروع کی آیات ہے نا، اس میں بتایا گیا ہے کہ مومن کو کرنا کیا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، باہمی اصلاح، آپس کی تعلق داریاں ختم نہیں کرنی، خراب نہیں کرنا۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ آیت نمبر 2 میں کیا آتا ہے کہ جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں وہ آیات، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل، یہ اللہ سے ڈر، یہ باہمی اصلاح، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ مومن کی صفات ہے۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں سچے مومن ہیں، یہ مومن ہیں۔ ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجات ہے، اور بخشش ہے، اور باعزت رزق ہے۔ ان کو بلند درجات ملیں گے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات ملیں گے، اعلیٰ مقام ملیں گے۔ ان کو ملیں گے جو چند دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ کتنی خطرناک یہ بات ہے۔ زندگی جو دنیا کی ہے نا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، یہ دنیا کیا ہے کہ سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالو، جتنا پانی انگلی سے لگا رہ گیا وہ دنیا ہے، باقی جو سمندر ہے وہ آخرت۔ بے شمار احادیث الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ تو یہ اس ایک دن کی زندگی کے لیے، یہ ایک دن کی زندگی، ایک دن کے ایک حصے کی زندگی،
اور اس میں بھی چند ٹکوں کے کپڑے، اور اس کے بعد اس پر لڑائیاں. کیا یہ مومن کو سوٹ کرتا ہے؟ یہ تو مومن کو سوٹ نہیں کرتا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس نے ختم نہیں ہونا. یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، وہ چھوٹی سی نہیں ہوگی، وہاں ہمیشگی ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185، سورہ انبیاء میں 35 آیت میں کیا ہم نے پڑھا ہے؟ سورہ آل عمران یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کی بات کی گئی ہے. ہر نفس کو موت آنی ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا. ذائقہ چکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان، ذائقہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے نا، تو ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اس کے انگریڈینٹس کے حساب سے ہوتا ہے. جس میں چینی ڈلی ہوگی اس کا ذائقہ میٹھا ہے، جس میں نمک ڈلا ہوگا اس میں اس کا ذائقہ جو ہے نمکین ہے. کوئی کڑوی چیز ڈل گئی تو کڑوا ہے. تو ہر ایک کی موت جو ہے نا، اس کے انگریڈینٹس مختلف ہوں گے تو اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوگا. جس نے موت کی تیاری جیسی کی اس پر ویسی موت آئے گی. کافر اور مومن کی موت ایک جیسی نہیں ہوگی. مسلمان اور باعمل مسلمان، یہ دو بھی الگ الگ ہیں، ان کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. ان کا ذائقہ سیم نہیں ہوگا کیونکہ ان کی زندگی کے اجزاء مختلف تھے. تو اس موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری میں ہم نے آج کیا کیا، کون کون سے انگریڈینٹس ڈالے اپنی موت کی تیاری میں، ویسی موت کا ذائقہ ہم چکھیں گے. ہم کس کس چیز کے پیچھے ہلکان ہوتے رہے، کیا کیا چیزیں ہم نے پکڑی اور کیا کیا چیز اللہ کے لیے چھوڑی. ہم تو ایک سوٹ نہیں چھوڑ سکتے. اور اللہ کے احکامات کے مطابق پکڑنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے. اپنے نفس کی پسند کی چیز چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے، اللہ کی پسند کی چیز اپنانا بھی بہت مشکل ہے. تو پھر ہم مومن کیسے ہیں؟ تو یہ ایک دن کے کچھ حصے کے لیے یہ سب کرنا ایک مومن کو سوٹ نہیں کرتا. وہ کہیں گے ٹھہرے ہم ایک دن یا کچھ حصہ دن کا، بس پوچھ لیجئے گننے والوں سے. قولا، وہ فرمائے گا، الا لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا مگر، قلیلا، بہت تھوڑا، لو کاش، انکم، کہ بے شک تم، کنتم، ہوتے تم، تعلمون، تم جانتے، کہ کاش تم جانتے کہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. تم بہت تھوڑا ٹھہرے ہو. وہ جو ایک جگہ پہ آتا ہے نا قرآن میں کہ 10 ٹھہرے، نہ پتہ چلتا ہے، مطلب 10 دن، تو کہ گھنٹے ہیں، سال ہے، مہینے ہیں. اگر آپ 10 گھنٹے، 10 سال، کچھ بھی لگا لیں کہ زندگی 10 صدیاں بھی لگا لیں، تو قیامت کا دن کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 سال کا. کتنا لمبا ہوگا 50,000 سال کے برابر ایک قیامت کا دن. تو اس کے مطابق تو دنیا کی زندگی واقعی بہت تھوڑی ہے. اور قیامت کے دن کے بعد ہمیشگی، اس کے بعد تو موت ہی نہیں ہے. تو قیامت کا روز ہی اتنا لمبا ہے، اس کے اس حساب کے دن کے مطابق اس سے آپ کمپیئر کریں تو کمپیریٹیولی وہ یہ زندگی اس کے مطابق بھی بہت چھوٹی، اور یہ دنیا کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے. افا حسبتم، کیا بھلا سمجھ لیا تم نے، سمجھا تم نے، انما، کہ بے شک، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، عبثا، بیکار، وانکم، اور بے شک تم، الینا، طرف ہمارے، لا ترجعون، نہ تم لوٹائے جاؤ گے. تم نے کیا سمجھا تھا یہ سب کچھ ہم نے ایسی بیکار پیدا کر دی ہے؟ یہ ہم سوچیں ہماری زندگی کیا ہے، عبثا تو نہیں ہے، بے مقصد بیکار، آئین باسا اس کا روٹ ورڈ ہے، بے مقصد بیکار، بغیر کسی ایم کے، ایم لیس. ایسا نہیں ہے. یہ دنیا ایسی نہیں پیدا کی گئی، یہ دنیا بیکار نہیں پیدا کی گئی، بلکہ حق و باطل کے فیصلے، سزا جزا کے فیصلے، یہ سارے فیصلے، نیکی بدی کو واضح کرنے کے لیے یہ سارے فیصلے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور ان فیصلوں سے پہلے کی جو تیاری ہے اس کے لیے دنیا پیدا کی گئی.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ کھیل تماشے کے لیے نہیں. بے شمار آیات ہیں جس میں کہا ہے کہ انسان کو کھیل تماشے کے لیے خواہ مخواہ نہیں پیدا کیا گیا. اللہ نے چیک کرنا ہے سزا جزا کس کو دوں گا، کس نے نیکی کو چنا تھا، کس نے بدی کو چنا تھا، کون عمل صالح لے کے آیا، کون قلب سلیم لے کے آیا، کون دل میں بیماری مرض لے کے آیا. یہ سب دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کی. ورنہ اگر صرف کھیل تماشا تھی تو انسان جیسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے بھی اس دنیا میں جنات تھے، اور بھی مخلوقات ہوں گی. یا آپ ہسٹری میں اور وہ جو ڈفرینٹ یہ جو آرکیولوجی کو اگر پڑھیں تو کیا کیا پتہ چلتا ہے. ڈائناسورز بھی تھے اور جوراسک ایج بھی تھی، پتہ نہیں کون کون سی ایجز تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خام خواہ نہیں پیدا کیا. سورہ صاد میں آیت نمبر 27 میں کیا آتا ہے؟ ہم نے زمین اور آسمان، آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے باطل نہیں بنایا. سورہ دخان میں کیا آتا ہے؟ ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. نہ باطل ہے نہ کھیل تماشا ہے. تو ہم اپنی حقیقت پہچانے ہم کیا ہیں. ایک کوٹ میں نے پڑھا تھا کہیں پہ کوٹیشن کہ جب انسان دنیا کو پہچان لیتا ہے نا، اس دنیا کی حقیقت کو، تو دنیا کے بعد ملنے والے انعامات دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے؟ سب سے پہلا انعام تو سکون ہے، جو اس دنیا داری میں رہتے ہوئے دنیا کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے آپ کو نہیں مل سکتا. اسی کو ملے گا جو اس دنیا کی حقیقت پہچان لیتا ہے. اسے پھر دنیا کا کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، وہ سکون میں رہتا ہے. قرآن انسان کا دل بدلتا ہے نا، تو وہ دل میں سکون آ جاتا ہے، دل کو سلامت کر دیتا ہے قرآن. دل جو ہے وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا داری کی جو دوڑیں ہیں اس میں وہ سکون نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا داریاں نبھانے کے لیے دنیا نہیں پیدا کی، انسان کو چیک کرنے کے لیے پیدا کی. یہ کیا کرے گا اس میں؟ یہ حق کو چوز کرے گا یا باطل کو چوز کرے گا؟ اور بے شک تم طرف ہمارے نہ تم لوٹائے جاؤ گے. کہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ یہ تم میں بیکار پیدا کیا، تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے. فتعال اللہ، تو بہت بلند ہے اللہ. الملک الحق، بادشاہ حقیقی. لا الہ، نہیں کوئی الہ الا ہو، مگر وہی. رب العرش الکریم، رب ہے عرش کریم کا، عزت والے عرش کا، عرش کریم کا. اب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہ تو بہت بلند ہے، حقیقی بادشاہ ہے. لوٹنا تو تم نے اسی کے پاس ہے. وہ جو عرش کا بھی مالک ہے، لوٹنا تو تم نے اسی کے پاس ہے. وَمَن يَدْعُ، اور جو پکارے، مَعَ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے، الہًا آخر، الہ دوسرا، کسی دوسرے الہ کو پکارے جس کو پکارنے کا حق تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا، یا اس کے علاوہ بھی کسی اور کو پکار لیا. لا برہانہ، نہیں دلیل، لہو، اس کے لیے، بھی، اس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں. جتنے چاہے الہوں کو پکار لے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. جیسے عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی قوم کو بخشا جائے گا کسی ان کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فَإِنَّمَا، تو بے شک، حسابہ، حساب ہے اس کا، عندہ، پاس، ربی، اس کے رب کے، انہو، بے شک وہ، لا یفلح الکافرون، نہیں وہ فلاح پائیں گے جو کافر ہیں. کافر کون؟ جو اللہ کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے. اللہ کو نہ ماننے والا تو ہے ہی کافر، یا اللہ کے احکامات کو نہ مانے وہ بھی کافر ہی ہے. جو کہ اکثر مسلمان بھی کفران نعمت کرتے ہیں، وہ دین جیسی نعمت کا کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کا کفر کرتے ہیں. تو ان کا حساب پھر اللہ لے لے گا. سورت کا آغاز قد افلح المؤمنون، آخر میں لا یفلح الکافرون. دو بالکل ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. مومن کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے وہ سب بتایا گیا، کن عقائد سے پرہیز کرے، کس طرح بھلائیوں سے برائی دور کرے، سب بتا دیا. آخر میں پھر کیا کہا گیا؟ کافر یہ کرتا ہے، وہ نہ اللہ کی طرف سے ہدایت کو لیتا ہے، نہ اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے
اور جو ایمان لاتے ہیں اس کا بھی ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، لیکن مومن صابر ہوتا ہے۔ تو جو صبر نہیں کرے گا، جو اللہ کا راستہ چنے گا نہیں، جو ذالین ہے، جو صابروں کا مذاق اڑانے والے ہیں، تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ دنیا میں کافر کامیاب ہیں مگر آخرت میں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ کے احکامات کا انکاری آخرت میں فلاح نہیں پائے گا۔ آخرت میں تو عمل چاہیے ہوگا نا، جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ بھی آخرت میں ناکام ہے۔ اگر مومن ہے، ایمان ہے، کافر کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہوتا نا، تو اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ عمل کی دوڑ تو مومن کی ہوتی ہے۔ کافر کے پاس تو کافر کا تو اعمال نامہ بھی نہیں تولا جائے گا، اس کو تو صرف ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، بائیں یا دائیں، اور وہ ظاہر ہے بائیں میں ہی پکڑایا جائے گا۔ یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے، منافقوں کے بھی تولے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کے دعوے کرتے تھے۔ تو مومن کا بھی اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، ان کی کامیابی ان کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایک علاقے سے گزرے، وہاں ایک شخص تھا بہت بیمار، بہت زیادہ بیمار، بہت سی بیماریاں تھیں۔ تو اس کے کان میں انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا، دم کیا مطلب ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک پڑھی ہے، اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر کوئی اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہو، وہ یہ آیات پہاڑ پہ پڑھ لے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ کہ یہ بیماریاں کیا ہیں، پہاڑ بھی ہو تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ان آیات کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ اس میں دیکھیں نا کس چیز کا اقرار ہے۔ کیا بھلا سمجھا تم نے کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تمہیں بیکار، اور بے شک تم طرف ہمارے نہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو بہت بلند ہے اللہ، مالک الحق ہے، لا الہ الا ہو، رب العرش الکریم۔ اور جو پکارے ساتھ اللہ کے الہ دوسرا نہیں دلیل اس کے لیے اس کی، تو بے شک حساب ہے اس کا پاس اس کے رب کے، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پائیں گے جو کافر ہے۔ وقل، اور کہہ دیجئے، وقل ربی، اے میرے رب، رب اغفر، اے میرے رب بخش دے، ورحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ آخر میں پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوبارہ دعا مانگی ہے، اے میرے رب کہ مجھے بخش دے اور رحم فرما، بے شک، اور پھر تعریف بیان کی، تعریف بیان کرنے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو ان سب سے کیا پتا چلا؟ آج کے لیسن میں جو زیادہ بات سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ یہ دنیا کی حقیقت جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو۔ یہ کلام تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور ہمیں، چونکہ ہم امت وسط ہیں، ہم دوسرے امتوں اور اسلام کے درمیان میں ایک برج ہے، ہم نے پہنچانی ہے باتیں، تو ہمیں احسن جو ہمارے عادات اور ہمارے اخلاق ہیں ان کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ تو یہ میزان بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھرتی کیا چیز ہے؟ کیونکہ جس کے پلڑے، جس کا میزان جھکے گا نیکیوں کا، وہی جائے گا نا جنت میں، وہی کامیاب ہوگا، اسے ہی فوز العظیم ملے گی۔ تو اس میں بھاری کیا چیز ہے؟ سب سے بھاری حسن اخلاق ہے۔ تو اس اخلاق کو نہیں جانے دینا۔ آج اس زندگی میں یہ چھوٹی موٹی باتیں لوگوں کی چھوڑ دیں، ان کو برداشت کر لیں۔ آخرت کی سختیاں اس سے بہت زیادہ ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو ابن العاص، وہ کثرت سے بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے بارے میں لاسٹ لیسن میں بھی میں نے ان کے جو حدیث بتائی تھی کہ وہ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ میں ہر حالت میں لکھ لیا کروں جو آپ کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ہر حالت میں حق فرماتا ہوں۔ تو انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت روزے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہینے میں ایک بار قرآن پڑھنے کی ترغیب دلائی، نمازیں، روزے رکھنے چھوڑنے، یہ کافی سارے احکامات
انہیں بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کے والد جو تھے عمرو ابن العاص، تو یہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص تھے اور وہ عمرو ابن العاص. تو وہ انہیں دہیۃ العرب کہتے تھے، دانشور تھے بہت. تو جب اسلام قبول کیا تو پھر دین کے بھی بہت اچھے ایک مسلمان وہ ثابت ہوئے. آخری وقت میں ان کے بیٹے نے، عبداللہ بن عمرو نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ موت کی اس وقت سختیاں تھیں نا ان پر. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسے لگتا ہے میرے بیٹے، مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا بھر کے پہاڑ میرے سینے پر ہیں اور میرا سانس سوئی کے ناکے سے نکل رہا ہے. تو یہ دنیا بھر کے پہاڑ سینے پہ ہوں گے، اور دنیا اور یہ جو سانس ہے یہ سوئی کے ناکے سے، یہ محسوسات انسان کی ہوں گی. تو وہ اس موت کے وقت کی، جس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے، اس کی انسان فکر کرے. اور کس کی فکر کرے؟ اپنے اعمال کی فکر کرے. یہ جو دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں ہیں، تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہیں. اور جو موت ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس کی سختی بہت زیادہ ہے. اس کی تیاری کریں، اپنے آخرت کی تیاری کریں، آخری وقت کی تیاری کریں، اس کے بعد کے حساب کی تیاری کریں. یہ دنیا امتحان نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی تیاری کی جگہ ہے. امتحان تو آخرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان کے لیے تیار ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. اس میں کامیاب ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، تیری کتاب قرآن میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے، اس پہ مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین رب العالمین. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.